اس دنیا میں ہم سب مشکلات سے گزرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بائبل میں ہمیں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ جب ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں مشکلات نہیں ہوں گی۔ ہر شخص جو اس دنیا میں موجود ہے اور جو اس دنیا میں آنے والا ہے، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سوال جو ہمارے اندر ہمیشہ موجود ہوتا ہے، جو ہم اکثر اپنے دوستوں سے بھی پوچھتے ہیں اور خود سے بھی، کہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ہم نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم مشکل میں سے گزر رہے ہیں۔ آج میں آپ کا دھیان بائبل کے چند واقعات کی طرف دلانا چاہتی ہوں، جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ مشکل کی اکثر اوقات کیا وجہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ایوب کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ کلام کے مطابق اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا تھا جس کی سزا کے طور پر وہ دکھ اٹھائے، لیکن خدا نے کہا کہ زمین پر اس کے جیسا ایماندار کوئی نہیں۔ اس کے ایمان کا امتحان ہوا۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر دکھ کے باوجود بھی وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا اور اس نے اس کی تحقیر نہ کی۔ پھر ہم داؤد کی زندگی پر غور کرتے ہیں، جس کے بارے میں خدا نے گواہی دی کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا ہے اور اس کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مخصوص کیا۔ اب غور کریں، بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے وہ اپنی جان ساؤل سے بچانے کے لیے بھاگتا رہا۔ خدا کا ممسوح ہوتے ہوئے بھی ساؤل اس کی جان کا دشمن تھا، اس کو کہیں پر بھی سکون نہ لینے دیتا تھا۔ داؤد خدا کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی مشکلات دیکھتا رہا۔ اس سب کے باوجود بھی اس کا خدا پر سے بھروسہ ختم نہیں ہوا۔ وہ اپنے زبور میں کہتا ہے، خدا میرا ایسا محافظ ہے جو اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ اس نے اپنے زبور میں کہا کہ خدا میرا ایسا محافظ ہے جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ یہاں پر داؤد کی مصیبت اس کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو بادشاہ ہونے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ خدا یہ سب ہونے دے رہا تھا تاکہ داؤد کا کردار بن جائے۔ جس کہانی پر آج ہم سب سے زیادہ غور کریں گے وہ ہے یونا نبی کی کہانی۔ مجھے یہ کہانی مزاحیہ بھی لگتی ہے۔ اس کہانی میں باپ اور بچے کا کردار نظر آتا ہے۔ خدا باپ کی طرح یونا نبی کو ایک کام سونپتا ہے اور یونا نبی بچے کی طرح اس کام سے جان چھڑا کر بھاگتا ہے۔ خدا یونا کو حکم دیتا ہے کہ نینوا میں جا کر منادی کر، اور یونا بھاگ جاتا ہے، خدا کا حکم نہیں مانتا، اور جب وہ بھاگ کر بحری جہاز میں سوار ہو جاتا ہے تو دراصل وہ خدا سے چھپ رہا ہوتا ہے، اور خدا بڑا طوفان بھیجتا ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے یونا اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسے ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا کام سونپا ہے، لیکن ہم اس سے بھاگتے ہیں یا چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا سے چھپ نہیں سکتے۔ خدا سے بھاگ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ خشکی اور تری کا خدا ہے، وہ ہوا کا خدا ہے، وہ بادل کا خدا ہے۔ اور کبھی کبھار ہماری یہ نافرمانی ہم کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ ہم خدا کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یونا کی کہانی میں جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس کی دعا ہے جو اس نے اس وقت کی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں موجود تھا۔ آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ ہم نکالتے ہیں بائبل میں سے یونا، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 9 آیت تک۔ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئے، میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پاتال سے بچائی۔ جب میرا دل بے تاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں،
मैं हम्द करता हूँ, तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नज़रें अदा करूँगा। निजात खुदावंद की तरफ से है। आमीन। इस दुआ को पढ़ने से मालूम होता है गो कि यूना भी मछली के पेट से निकला ना था, लेकिन वो इस बात को जान गया था कि खुदा ने उसे बचाया है, और उसको इस बात की तसल्ली थी कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है। अगर आज आप में से कोई खुदा से भाग रहा है और इसी वजह से दुख उठा रहा है, तो खुदावंद के हुजूर वापस आ जाएं, उससे भागना छोड़ दें, क्योंकि उससे भागकर हम कहीं भी छुप नहीं सकते, बल्कि मुसीबत हम पर पड़ी ही रहेगी। इसीलिए यूना ने भी जल्द ही जान लिया कि वो खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करे, क्योंकि खुदावंद ने उसकी मदद की है, इस मुश्किल में से उसको निकाला है और उसको ये सिखाया है कि उसे खुदा की तरफ ही मतवज्जो रहना है और खुदा का काम जो खुदा ने उसे सौंपा है उसको वो करना है। तो आएँ हम दुआ करते हैं। जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू खुदावंदों का खुदा, तू बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा है। तो तमाम तारीफ़ और तमजीद के लायक है। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने कलाम के वसीला से हमें बहुत सी बातें सिखाता है, और उन बातों के वसीला से, उन असबाब के वसीला से हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होती चली जाती है। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कुछ भी हमने यूना नबी की कहानी से सीखा, और हम तुझे अगर भूल गए थे खुदावंद, या तुझसे भाग रहे थे, तो हम तेरे हुजूर आते और तुझसे माफ़ी मांगते हैं खुदावंद। आज हम तेरे हुजूर वापस आए हैं और हम जानते हैं कि तू हमारा मोहब्बत करने वाला बाप बाहें फैलाए हमारे लिए खड़ा है, ताकि तू हमें वापस अपनी लपेट में ले ले। हम तेरी शुक्रगुजारी करते ही रहेंगे और तेरे नाम को मुबारक कहते ही रहेंगे। खुदावंद, जितने लोग तुझसे छुप रहे थे और आज अगर वो वापस तेरी हुजूरी में आए हैं, तो मैं जानती हूँ कि तू अपना फजल वाला हाथ उन पर बढ़ाएगा, और तूने उनको ऑलरेडी खुदावंद अपनी मोहब्बत की लपेट में ले लिया हुआ है, और तू उनको सरफराज करने को है। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, और हर एक जो मुझे सुन रहा है उनके लिए इस वक्त खुदावंद मैं बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। खुदावंद, जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में है जो कि तेरी मर्ज़ी से नहीं था, और आज वो तेरी हुजूरी में आए हैं इस इकरार के साथ कि उन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया, और अपने आप को तेरी हुजूरी में सबमिट करते हैं। और खुदावंद, मैं भी इसी तरह से अपने आप को तेरी हुजूरी में सबमिट करती हूँ। तू हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ही ज़िंदा खुदा है, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं है, और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। खुदावंद, तेरा कलाम हमें बताता है कि जो बुतों के पीछे भागते हैं वो और ज़्यादा मुश्किलात में पड़ते चले जाते हैं। इसीलिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें पहचान दी कि जब कभी हम किसी भी वजह से मुश्किल में हो तो हम भागते हुए तेरे पास आ सकते हैं, और तेरे ही पास अब्दी सुकून और इत्मीनान है। यीशु मसीह, तेरे ही पास वो सुकून है जो कि हमारी समझ से बाहर है। खुदा बाप, ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से मांग लेते हैं। आमीन।